اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ایک بڑی اہم خبر ہے، سب سے پہلے ون لائنر آپ کو دیکھیں تو پھر ویلاگ آج کا بڑا اہم ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں باقی ساری صورتحال۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے واشنگٹن میں پاکستان ایمبیسی میں پاکستانیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لنچ کے بعد ایک غیر رسمی گفتگو تھی، اس میں یہ کہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں، وہ اپنا دوسرا جو ان کا 3 سالہ دور ہے یہ نومبر میں جو ختم ہو رہا ہے اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے، وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، وہ پاکستان کی فوج کی مزید سربراہی کے لیے ان کی کوئی دلچسپی نہیں، اور انہوں نے اپنے پرانے اس موقف کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اس کو دہرایا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو واشنگٹن سے آ رہی ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ سے منسوب کیا جا رہا ہے، جو واشنگٹن میں پاکستان ایمبیسی میں ایک لنچن میٹنگ جس میں پاکستانی اور کئی اہم وہاں پر لوگ شریک تھے، ان سے لنچ کے بعد ایک غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے یہ اندیا دیا۔ یہ تو ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے آج کی، اور پاکستان کی پولیٹکس کی بہت زیادہ اسپیکولیشن جو تھی وہ یہ اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ یہ سارے لوگ اتنے غصے میں کیوں ہیں، ان کی پریس کانفرنسیں، یہ اقتدار میں ہیں مریم نواز، رانا ثناءاللہ، لیکن پھر بھی غصے میں منہ میں جھاگ نکل رہی ہے، یہ سب کیوں ہے؟ اب جو میں تفصیلات آپ کو دوں گا آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا بہت ساری چیزوں کا۔ اس وقت ایکٹیویٹی پاکستان کے حوالے سے 2 دنیا کے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے، ایک تو واشنگٹن جہاں میں نے بتایا ہماری عسکری قیادت موجود ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ساتھ جس میں سیکریٹریز ہیں وہ موجود ہیں، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب بھی اگلے 4-5 دنوں میں وہاں پر جانے والے ہیں۔ تو پاکستان کا جو فیوچر ہے ایک تو سیٹ وہاں پر گفتگو کا چل رہا ہے، اینتھنی بلنکن سے باجوہ صاحب کی ملاقات، اور لوگوں سے ملاقاتیں، اسٹن لائڈ سے ملاقاتیں، تو یہ پاکستان کا مستقبل۔ پھر دوسرا شہر لنڈن جہاں پر نواز شریف صاحب چھپے ہوئے ہیں، اور وہاں پر پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں۔ ہماری عسکری قیادت لنڈن سے پاکستان واپس آتے ہوئے وہاں پہ رکے گی، اسپیشل جہاز ہے آرمی چیف کا، تو وہ ریفیولنگ کے لیے بھی رکے گا، کچھ ریسٹ بھی ہوگا، اور کچھ پھر ظاہر ہے ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر دوسرا اہم شہر پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے وہ لنڈن ہے۔ اب کب تک پچھلے 75 سال میں یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو مستقبل کے فیصلے ہیں وہ یا امریکہ میں ہوتے ہیں یا پھر لنڈن میں ہوتے ہیں، یہاں پر صرف ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اور یہی سٹرگل ہے عمران خان کی، یہی جھگڑا ہے عمران خان کا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں۔ واشنگٹن سے بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے، لنڈن سے بھی بہتر ہونے چاہیے، پوری دنیا کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن غلامی نہیں۔ انف از انف، بہت کچھ ہو چکا، اب پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ یہ عمران خان کی کیمپین ہے جو اس کا فوکس ہے، اور اس کے لیے تیاریاں بالکل اپنے عروج پر ہیں۔ اس کی بھی میں آپ کو رویداد سناؤں گا۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا یہ ایک شیطانی کھیل، ایک ایسا منصوبہ جس میں آپ اسلام آباد میں عوام کے جو سمندر عمران خان لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اس سمندر کے سامنے آپ فوج کو کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو ایک اس میٹنگ ہوئی اس کی مزید رویداد آئی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے وہاں پر آئی جی کے ایف سی کے بھی کمانڈر تھے، رینجرز کے بھی کمانڈر تھے، اور جب رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر فوج کو بلائیں گے اور یہ لوگوں کو لانگ مارچ میں روکنے کے لیے تمام یہ جو رینجرز، ایف سی اور فوج اس کو استعمال کیا جائے گا، تو وہاں پر خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا، اور وہاں پر ایک پارٹیسپینٹ نے یہ بات کہی، میں نام لیے بغیر یہ کہوں گا کہ جناب یہ کس طرح سے ہوگا سارا کچھ، لیکن رانا ثناءاللہ بطور وزیر داخلہ ظاہر ہے ان کی اتھارٹی ہے، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ ایک مختلف اوپینین تو دے سکتے ہیں لیکن کرنا انہیں وہی پڑے گا۔ تو وہ جو میٹنگ کی اندر کی خبر ہے اس میں یہ جو کھیل رانا ثناءاللہ کھیل رہے ہیں وہ سب لوگ اس کو سمجھ گئے، اور وہاں پر کسی نے بھی رانا ثناءاللہ کو کنفرنٹ نہیں کیا، لیکن کنسنٹ بھی نہیں دی۔ اور مجھے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو آرٹیکل 245 کا استعمال ہے، پاکستان کے عسکری ادارے
اس حوالے سے ان کا ایک بڑا واضح موقف ہے، اور اس کا انڈیا جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے واشنگٹن ڈی سی میں جو گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا ذکر کیا اور اپنے موقف کو دہرایا کہ وہ کسی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ایک بڑی ایشورنس قوم کو دی ہے کہ پاکستان کی فوج پالیٹکس سے دور رہے گی، ہم سیاست میں نہیں ہیں اور ہم نہیں رہیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سیاست میں نہیں ہیں تو پھر مقابلہ نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان ورسز عمران خان ہے، اور یہ سیاسی مقابلہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر لیول پلینگ فیلڈ آپ کو ملتی ہے تو وہ نتیجہ آپ جولائی میں دیکھ چکے ہیں کہ 17 جولائی کے ضمنی انتخابات پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت ہوئے، اور اس میں 16 نشستیں 20 میں سے پی ٹی آئی جیتی۔ کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت کی نشست، وہ پی ٹی آئی کے امیدوار نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مشترکہ امیدوار کو وہاں پر شکست دی، اور اب پھر دوبارہ وہاں پر جو ضمنی انتخابات، جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے سندھ میں، اس کو ملتوی کرنے کی جو بار بار کوشش کی جا رہی تھی، وہ الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے موقع پچھلے کئی مہینوں میں کہ ایک ایسا فیصلہ آیا جو پی ڈی ایم کی حکومت کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ جو ضمنی انتخابات ہیں اس کو روکنے کے لیے، یعنی وہ 9 نشستوں پر جس میں تمام سیٹیں عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پر الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے 60 کروڑ روپے مانگے، نہیں دیے انہوں نے، صرف 25% اماؤنٹ دی۔ اب اگر وہ اماؤنٹ نہیں ملتی تو الیکشن کمیشن الیکشن کیسے کروائے گا؟ بھاگ رہی ہے پی ڈی ایم، بھاگ رہا ہے شہباز شریف، مریم نواز بھاگ کر لندن چلی گئی رات کو، اور وہاں پر وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ صلاح مشورہ کرے گی، ملے گی، جو کچھ بھی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑا کٹ اب لندن میں بھی ہونے والا ہے، اور فوج اگر نیوٹرل ہے، جنرل باجوہ جا رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہمیں پی ڈی ایم کا جو منہ سے جو جھاگ نکل رہی ہے اور جو یہ مغلظات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ آصف علی زرداری کی بیماری بھی اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بیمار ہیں، لیکن ان کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے ان معاملات پر کسی بھی قسم کی بیان بازی سے بھی جو پرہیز کیا جا رہا ہے، اس کی بھی ہمیں پھر سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اگلا سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں ایک دفعہ پاکستان کے اندر یہ جو سیاسی کشیدگی ہے اس کے خاتمے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہ حالات جن میں پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں وہ آ کے روزانہ دھمکیاں لگاتے تھے، وہ سارے کے سارے حالات اب تبدیل ہو گئے ہیں، اور اب جو لانگ مارچ ہے اس کو روکنے کی جو تدبیریں ہیں، جس میں یہ ایک شیطانی منصوبہ کہ فوج کو استعمال کیا جائے، لوگوں کے ساتھ لڑایا جائے، آنے والے دنوں میں یہ ڈیسیژن ریویو ہوگا۔ اور میں رات بھی کہا تھا اپنے ویلاگ میں، جو ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے شامل کیا ہے، وہ بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ڈیسیژن ریویو ہوگا۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ، لندن میں جو کچھ ہوئے گا، ابھی مزید واشنگٹن سے جو اطلاعات آئیں گی وہ ساری کی ساری آپ کے گوش گزار کریں گے، اور تب تک اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔